برائے سلامتی و ظہور حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف بلندر صلوات برائے خیر و سعادت و صحت مندی و مجتہدین علماء و ہم خدمت گزاران راہ مکتب حسین علیہ السلام بلندر صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ السماوات لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته وتواضعت الجبابرة لهيبته وعنت الوجوه لخشيته وانقاد كل عظيم لعظمته فله الحمد متواصلا ثم الصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نبتة الدائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنه رجسا ويطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين صلوات صدران سید الشهداء ماتمیان سید الشهداء ارباب عزا پروردگار عالم کی طرف ہجرت کے عنوان پر مسلسل آپ کی سماعتوں کو زحمت دے رہا ہوں. اسی سلسلے کی آج 5ویں گفتگو آپ سب کے لیے ہدیہ ہے. سورہ حج میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ فی سبیل اللہ ہجرت کرتے ہیں، اللہ کی طرف سفر کرتے ہیں، ساری دنیا کو چھوڑ کر صرف اللہ سے لو لگاتے ہیں، اس کے بعد وہ قتل ہو جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں، تو ان کے لیے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ میں ان سب کو رزق حسن عطا کروں گا. حسن کا مطلب عربی زبان میں اچھا ہے، یعنی سب سے اچھا رزق عطا کروں گا. اگر خدا صرف اتنا کہے کہ میں رزق عطا کروں گا، یہ اس رزق کی اچھائی کے لیے کافی ہے. چونکہ خدا جو رزق عطا کرتا ہے وہ اچھا ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں دلوں کو مزید اطمینان دینے کے لیے کہا کہ میں ان کو اچھا رزق عطا کروں. اور پھر نقطہ اس آیت میں یہ ہے کہ دیکھیں، سب سے بڑی عبادت آپ جب مذہب کی طرف جاتے ہیں، دین کی طرف جاتے ہیں، تو جیسے دنیا میں درجات ہے، ہر چیز کے ایک مناسب ہوتے ہیں، ایک درجہ ہوتا ہے، اسی طرح سے دین میں بھی عمل کا درجہ ہوتا ہے. کسی عمل کا کام، کسی عمل کا ثواب بہت کم ہوتا ہے، کسی کا زیادہ ہوتا ہے، کسی کا بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن ایک حد پہ آ کر وہ ثواب ختم ہو جاتا ہے. ایک حدیث ہے، وہ حدیث یہ ہے کہ فوق کل بر بر، ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے. جیسے میں نے کہا نا، دنیا میں آپ دیکھیں
ملازمتوں میں مناصب ہوتے ہیں، یہ فلاں ہیں، اس سے اوپر ایک اور منصب، اس سے اوپر ایک اور منصب. اسی طرح سے اللہ ارشاد فرماتا ہے رسول خدا کے دین کے معاملات میں بھی درجہ بندی ہے. ایک نیکی، اس سے اوپر دوسری نیکی، تیسری نیکی. کہتے ہیں ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے. حتی یقتل فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ ایک آدمی اللہ کی راستے میں شہید ہو جاتا ہے. جب وہ شہید ہوتا ہے تو ارشاد ہوتا ہے لیس فوقہ بر، شہادت سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے. یعنی اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ دین اسلام میں سب سے عظیم عمل کون سا ہے، تو رسول خدا کے اس حدیث کے مطابق سب سے عظیم عمل شہادت ہے. لیکن ہجرت کرنے والوں کو خدا اتنا عظیم مقام دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ شہید اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والا برابر ہے. ثم قتلوا، یا وہ شہید ہو جائے، او ماتو، یا مر جائے، دونوں کے لیے وعدہ ہے کہ اللہ انہیں رزق حسن عطا کرے گا. یعنی ہجرت اللہ وہ مقام ہے کہ جو شہادت کے بالکل ہم پلہ ہے، ہم مرتبہ ہے. اس سے آپ اس کی عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اور جب آپ حدیث پڑھتے ہیں، آیت کی تلاوت کرتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے رسول خدا کے زمانے میں ہجرت کی تھی، ان کے لیے بڑا ثواب ذکر ہوا ہے، عظیم ثواب ذکر ہوا ہے. ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ وہ لوگ جو رسول خدا کے زمانے میں مہاجر ہوئے، مکے کو چھوڑا، مدینے چلے گئے، ان کے لیے تو یہ عظیم ثواب موجود ہے. لیکن ہم جیسے لوگ آج کے زمانے میں تو کوئی ہجرت نہیں ہے، رسول خدا بھی نہیں ہے ظاہراً اس دنیا میں، نہیں کوئی ہجرت ہے، تو کیا ہمارے لیے وہ ثواب ہے کہ نہیں ہے؟ چونکہ جب آپ ہجرت کے ثواب کے بارے میں پڑھتے ہیں تو انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش یہ ثواب مجھے بھی حاصل ہو جائے. دیکھیں نا، ہجرت کی عظمت یہ ہے کہ رسول خدا کے زمانے میں جب وہ مدینے چلے گئے تو ایمان کی پہچان ہجرت سے ہوتی تھی. جو لوگ مکہ چھوڑ کے مدینہ جاتے تھے وہ مومن شمار ہوتا تھا. کیوں؟ چونکہ وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اس ذات کی طرف جا رہا ہوتا تھا جو خدا کی طرف لے جاتا ہے. واقعاً یہ عظیم بات ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا اس زمانے میں رہتے ہوئے آپ میں اس ہجرت کے ثواب کو حاصل کر سکتے ہیں؟ امیر المومنین کا ارشاد ہے، درود پڑھیں ذات پاک پر. وہ فرماتے ہیں کہ الہجرت واقعۃ علی حدها الاول، کہا جیسے ہجرت رسول کے زمانے میں تھی اب بھی ہے. حضور اب کیسی ہجرت ہے؟ امیر المومنین کہتے ہیں ہجرت منقطع نہیں ہوئی. جو ثواب مہاجر کو رسول کے زمانے میں ملتا تھا اب بھی وہی ثواب مل سکتا ہے. تو کیسے؟ کہا ہجرت کا وہی مقام ہے، وہی ثواب ہے، اور آج بھی مومن ہجرت کے ثواب کو حاصل کر سکتا ہے. وہ کیسے؟ کہا کہ لا یقع اسم الحجرت الا علی من عرف الحجۃ فی الارض. کہا ہجرت صرف وہی آدمی کر سکتا ہے جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے. یہ عجیب روایت ہے. کہا مہاجر وہی بن سکتا ہے جو اپنے زمانے کے امام کو پہچان لے. اس کے بعد ارشاد فرمایا فمن عرفہا، جو زمانے کے امام کو پہچان لے، وَأَقَرَّ بِهَا، اور اس کی امامت کو قبول کر لے، فَهُوَ مُحَاجِرْ إِلَى اللَّهِ، وہ اللہ کی طرف مہاجر ہے. چونکہ عزیزان گرامی، میں نے آج بھی ایک جگہ پر یہ گفتگو کی کہ اگر آپ کائنات میں غور کریں، یہ چیزیں جو آپ کو ساکن نظر آتی ہے، اس کائنات میں کوئی چیز بھی ساکن نہیں ہے، تمام اشیاء حرکت کر رہی ہے. توجہ کیجئے گا، یہ زمین جو آپ کو ساکن نظر آ رہی ہے ساکن نہیں ہے، مسلسل سرپٹ دوڑ رہی ہے. اسی طرح سے تمام اشیاء جو اس کائنات میں موجود ہے وہ حرکت کر رہی ہے. حضرت اقبال کہتے ہیں کہ فریب نظر ہے سکون و ثبات. یہ جو آپ کو چیز ثابت نظر آتی ہے یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے. تڑپتا ہے ہر ذرائے کائنات، اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب سفر کر رہی ہے. خوب جب سفر کر رہی ہے تو پھر سفر کے لیے کوئی منزل ہونی چاہیے. جیسے ابھی زوار جاتے ہیں سفر پہ تو ان کی منزل کربلا ہے. یہ کائنات مسلسل سفر کر رہی ہے. سوال یہ ہے کہ یہ کس طرف جا رہی ہے؟ جب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے
کہ یہ عظیم کائنات ایک قافلے کی صورت میں خدا کی طرف سفر کر رہی ہے، منزل خدا ہے۔ اچھا دوسرا سوال، تاکہ یہ وضاحت ہو جائے کہ امام کی معرفت ہجرت ہے، دوسرا سوال یہ ہے کہ کوئی بھی قافلہ ہو، کاروان ہو، اس کا کوئی نہ کوئی سالار ہوتا ہے جو اس کاروان کو لے جاتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ اب یہ عظیم کائنات جو مسلسل سفر کر رہی ہے، آیا کوئی ہے جو اس کائنات کی رہنمائی کرتا ہے؟ یقیناً ہے۔ حدیث کہتی ہے کہ کائنات مسلسل سفر کر رہی ہے اور امام اس کی ہدایت کرتا ہے، امام اس پورے قافلے کی ہدایت کرتا ہے۔ لہذا جو انسان امام کی معرفت حاصل کرتا ہے، امام تک اپنے آپ کو پہنچاتا ہے، امام کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ امام تک پہنچے، امام نے آپ کو خدا تک پہنچا دیا، یہ امام کی خصوصیت ہے۔ ایک مثال قرآن سے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ وضاحت ہو کہ جب انسان ولی کی نگاہ میں آ جائے تو اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ ایک مثال حیوانوں سے دیکھ لے اور ایک مثال انسانوں سے دیکھ لے۔ حضرت سلیمان کے پاس ہدہد آتا ہے اور وہ تعجب کر کے کہتا ہے، کہا حضور میں نے ایک قوم کو دیکھا کہ جو سورج کے سامنے سجدہ کرتی ہے۔ کون تعجب کر رہا ہے؟ پرندہ۔ کس چیز سے تعجب ہے؟ انسانوں کے عمل سے۔ یعنی اگر ایک پرندہ زمانے کے ولی کے ہاتھ میں تربیت پائے تو اس کی معرفت اتنی بڑھتی ہے کہ وہ انسانوں سے تعجب کرتا۔ یہ مثالیں ویسے نہیں پیش کرتے۔ کہا مجھے تعجب ہے کہ ایک قوم سورج کی عبادت کرتی ہے، حضور ایک حیوان انسان کے عمل سے تعجب کر رہا ہے، کیونکہ یہ عام حیوان نہیں ہے، اس کو خدا کے نبی نے پالا ہے، خدا کے نبی نے پرورش کی ہے۔ یہ حیوانوں سے ایک مثال۔ اب انسانوں کی مثال دیکھیے، غور سے سننا ہے۔ ایک عجیب منزل فکر ہے فرعون کے جادوگر، کہ کہاں تھے اور کہاں آئے۔ ذرا ان آیات کو سن لیجئے۔ جب حضرت موسیٰ فرعون کے پاس آئے اور تبلیغ کی کہ خدا ایک ہے، آپ پروردگار نہیں ہو، تو ایک دفعہ فرعون نے کہا وما رب العالمین، عالمین کا رب کون ہے، بلکہ ماں کے ذریعے کیا ہے۔ دیکھیں کتنا اس انسان کے اندر تکبر ہے، توجہ کیجئے۔ یہ نہیں پوچھا کون ہے، کہا یہ عالمین کا رب کیا ہے، یہ کیا چیز ہے۔ حضرت موسیٰ نے جواب میں کہا رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، کہا وہ آسمانوں کا بھی رب ہے، وہ زمینوں کا بھی رب ہے، اور آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سب کا رب ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ کہنا چاہتے تھے کہ اگر آپ کی طاقت صرف مصر کے حدود میں ہے تو میری پروردگار کی طاقت آسمانوں میں بھی ہے اور زمینوں میں بھی۔ یعنی اگر آپ کو ایک مصر کی حکومت ملی ہے تو میرا پروردگار وہ ہے جو تمام کائنات پر قدرت رکھتا ہے۔ جیسے ہی کہا نا کہ وہ آسمانوں کا رب ہے، وہ زمینوں کا رب ہے، تو بڑی حقارت سے کہا، جو آس پاس بیٹھے تھے، کہا قال لمن حولہ الا تستمعون، کہا لوگوں سے ارے سنتے ہو موسیٰ کیا کہہ رہا ہے، ایک اور خدا بھی ہے جو آسمانوں کا خدا ہے میرے علاوہ، زمینوں کا خدا ہے۔ موسیٰ نے کہا ربکم ورب آبائکم الاولین، وہ تمہارا بھی رب ہے، تمہارے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ یعنی وہ تمسخر کرتا جاتا تھا، حضرت موسیٰ گفتار کو روکتا نہیں ہے۔ جیسے ہی کہا کہ وہ تمہارا بھی رب ہے، تمہارے باپ دادا کا بھی رب ہے، تو اس نے کہا ان ھذا الرسول الذی ارسل الیکم لمجنون، یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ دیوانہ ہے۔ جب دشمن کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی تو وہ کیا کہتے ہیں، یہ دیوانہ ہے۔ حضرت موسیٰ نہیں روکے، کہا رب المشرق والمغرب، وہ مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے۔ کہا کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ کہا دلیل ہے۔ اپنے عصا کو پھینکا تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بنا۔ اب ایک حقیقت سامنے ہے، کیا کہا؟ یہ جادوگر ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اب جو کہا نا جادوگر ہے، تو اپنے دربار والوں سے مشورہ کیا کہ اس کے ساتھ کیا کرے۔ کہا ارجہ، توجہ چاہیے، خدا کے ایک بندے کی کتنی طاقت ہوتی ہے۔ کہا ارجہ واخاہ وابعث فی المدائن حاشرین، کہا اس کو اور اس کے بھائی کو تھوڑی مہلت دو اور مصر سے تمام جادوگروں کو جمع کرو۔ میں ایک سوال کرتا ہوں فرعون سے، حضور آپ کا مقابلہ ایک شخص سے ہے، پورے مصر کے جادوگر کیوں جمع کر رہے ہو؟ توجہ نہیں کیا آپ نے؟ ایک بندے کے ساتھ مقابلہ ہے جس کے پاس نہ لشکر ہے نہ کوئی قوت ہے، آپ پورے مصر کے جادوگروں کو جمع کر رہے ہو۔
خوب گلی محلے کے کسی ایک جادوگر کو بلاؤ، جو کیپٹل ہے وہاں کی کسی جادوگر کو بلاؤ، پورے مصر سے جادوگروں کے بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اصل ضرورت اس لیے ہے کہ یہ ہے تو ایک شخص لیکن اپنی ذات میں ایک پورا لشکر ہے، اس لیے پوری حکومت پر دباؤ ہے۔ کہا پورے مصر سے جادوگروں کو جمع کرو۔ اچھا عام سے جادوگروں کو، میں قرآن پڑھتا ہوں، میں نے ابھی تک تاریخ سے کوئی بات ذکر نہیں کی، کہا یاتوکا بکل سحار علیم، ہر شہر سے ایک بہت بڑا ماہر جادوگر آئے گا۔ عجیب نہیں ہے؟ ایک آدمی کو شکست دینے کے لیے پورے ملک کے جادوگروں کو بلایا گیا، چونکہ یہ ایک آدمی نہیں ہے، اپنی ذات میں لشکر ہے۔ اور سورہ طٰہٰ میں تو اس سے بھی عجیب ہے، جب بحث ہوئی نا، توجہ چاہتا ہوں، تو فرعون نے کیا کہا؟ کہا فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، کہا میرے اور آپ کے درمیان مقابلے کا ایک وقت ہونا چاہیے۔ موسیٰ سے کہہ رہا ہے کہ تم دن معین کرو، یعنی اللہ کے بندے کی اتنی ہیبت ہے کہ خود حکمران ہو کے نہیں کہہ رہا میں معین کروں گا، کہا تم معین کرو۔ آگے سے موسیٰ نے نہیں کہا میں انتظار کرتا ہوں پوچھ کے بتاتا ہوں، کہا موعدکم یوم الزینہ، بہت توجہ چاہتا ہوں، کہا میں تمہارے ساتھ مقابلہ کروں گا تمہارے زینت کے دن۔ زینت کا دن وہ تھا جب تمام مصر کے لوگ عید مناتے تھے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر ایک انسان ڈرا ہوا ہو وہ عید کے دن دعوت دے سکتا ہے؟ کہا میں عید کے دن آپ سے مقابلہ کروں گا۔ عید کا دن کیوں رکھا؟ دیکھیں عزیزان گرامی، جو خدا کی طرف مہاجر ہوتا ہے اس کی کیفیت دیکھیں۔ عید کا دن کیوں رکھا؟ چونکہ عید کے دن تمام لوگوں کی چھٹی ہوتی ہے، یعنی میں تمہارے ساتھ مقابلہ کروں گا اس دن جب کوئی بھی اپنے گھر میں نہ رہے، کوئی بھی کسی کام پہ نہ گیا ہو۔ اچھا صرف عید کا دن معین کیا؟ نہیں، کہا وَيُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، کہا صرف عید کے دن نہیں بلکہ جب سورج چڑھ جائے دن کا آدھا حصہ ہو۔ اچھا یہ دن کیوں رکھا؟ کیونکہ اس وقت کوئی سوتا نہیں ہے۔ انسان کو جب اعتماد ہونا خدا پر تو پھر وہ مقابلے سے ڈرتا نہیں ہے۔ اگر حضرت ڈرتے تو کیا کہتے؟ کہا رات کو مقابلہ کرتے ہیں، کسی گلی کوچے میں کرتے ہیں۔ کہا میدان تم منتخب کرو، فرعون سے کہا دن میں رکھتا ہوں، لوگوں کو تم جمع کرو اور پھر مقابلہ کریں گے۔ بھئی ایک بندہ ہے اور سامنے سے پورا فرعون کا لشکر ہے۔ اب میں توجہ چاہتا ہوں، جیسے ہی جمع ہوئے، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں لوگوں کو کس نے اکٹھا کیا؟ حضرت موسیٰ لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس تو کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن خدا جب اپنے کام کرتا ہے تو وہ اس طرح سے کرتا ہے۔ لوگوں کو فرعون کے ذریعے سے اکٹھا کیا، شکست موسیٰ نے دی۔ لوگوں کو کس نے اکٹھا کیا؟ سورہ طٰہٰ سورہ شعراء میں ارشاد ہے ہل انتم مجتمعون، فرعون کی حکومت کے کارندوں نے تمام لوگوں کو جمع کیا۔ یہ اب خدا کی وہ ہے نا، خدا کی منصوبہ بندی ہے۔ مجھے ایک چیز یاد آ رہی ہے، قیس ابن مسحر کا نام آپ نے سنا ہے، اس بات کو یہاں روکتے ہوئے ایک مثال دیتا ہوں۔ قیس ابن مسحر یہ امام حسین کا ایلچی تھا، قاصد تھا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے ہیں تو امام حسین نے ایک خط لکھا مسلم کے نام اور وہاں کوفہ کے کچھ بزرگوں کے نام، اور وہ خط ان کو دیا اور ان سے کہا کہ کوفہ کے حالات اگرچہ اس وقت مسلم کے ہاتھ میں ہیں لیکن ہو سکتا ہے حالات پلٹا کھائیں، یہ جو خط میں آپ کو دے رہا ہوں یہ سوائے مسلم کے اور ان بزرگوں کے کسی کو پڑھنا نہیں ہے، یہ بہت ہی راز والا خط ہے۔ اب یہ مولا کا ماننے والا، توجہ چاہتا ہوں کہ خدا کیسی بندوبست کرتا ہے۔ یہ مولا کا ماننے والا جب قادسیہ پہنچا تو وہاں کوفہ کے حالات بدل گئے تھے، ابن زیاد کا قبضہ ہو گیا تھا، سفر لمبے ہوتے تھے۔ قادسیہ کے مقام پہ حسین ابن نمیر کے لشکر نے اس کو گھیرے میں دیا، ایک دستے نے۔ اس نے جب دیکھا کہ اب میری جان کی بخشش نہیں ہو سکتی، لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں، محاصرہ ہو چکا ہے، میں نہیں نکل سکتا، خط کو پھاڑ کے کھا لیا، چونکہ جانتا تھا کہ اگر یہ قریب آ گئے تو یہ مجھ سے خط کو چھین لیں گے، اور میرے امام کا حکم ہے کہ یہ خط سوائے کوفہ کے ان بزرگوں کے علاوہ کوئی نہ پڑھے۔ اب حسین نے دیکھا کہ اس نے خط کو کھا لیا ہے، کہا اب یہ بتاؤ خط میں کیا لکھا تھا؟ کہا وہ تو میں نہیں بتاؤں گا، وہ میرے امام کا حکم ہے۔ جب کوئی اپنے امام کو مانتا ہے تو اس طرح سے مانے، عزیزان کا کسی حکم سے سرتابی نہ ہو۔ کہا اچھا ہے، ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ ابن زیاد نے کہا آپ کے پاس، میں نے مختصر کر کے بات بتا دی، کہا آپ کے پاس صرف 3 رستے ہیں۔ پہلا رستہ یہ ہے خط کا مضمون بتاؤ، خط میں کیا لکھا تھا۔
دوسرا یہ ہے کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، تیسرا یہ ہے کہ کوفے کے چوک میں ممبر پہ بیٹھ کے علی سے برات کا اظہار کرو، کہو میں علی کو نہیں مانتا۔ کہا امیر جہاں تک تعلق ہے خط کے مضمون کا وہ میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ وہ میرے مولا کا حکم ہے۔ کہا دوسری بات قتل، کہا قتل سے میں ڈرتا ہوں، مجھے قتل نہ کرے۔ کہا تیسرا، کہا میں ممبر پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، میں علی سے برات کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ابن زیاد بڑا خوش ہوا۔ کیسے ابن مصہر کوئی معمولی انسان نہیں تھا، مکہ مدینہ کوفے والے جانتے تھے کہ یہ اہل بیت کا ماننے والا ہے۔ اب جیسے ہی ابن زیاد نے کہا کہ تم ممبر پہ بیٹھو، اس نے کہا میں بیٹھتا ہوں، ابن زیاد نے پورے کوفے میں منادی کرا دی، کہا سب لوگ جمع ہو جاؤ۔ یہ لوگ اگر قرآن کو پڑھتے نا، فرعون کی عاقبت کو دیکھتے تو یہ کام کبھی نہ کرتے، لیکن قرآن سے تو ان کا تعلق نہیں ہے نا۔ اب لوگوں کو کس نے جمع کیا؟ ابن زیاد نے۔ قیس تو اتنے لوگوں کو نہیں جمع کر سکتا، وہ تو ایک قیدی ہے۔ قیس نے کہا لوگوں کو تم جمع کرو گے، پیغام میں دوں گا۔ دیکھیں منصوبہ بندی کیسی ہے۔ اب کوفہ کے لوگ جمع ہوئے، بڑے لوگ جمع ہوئے، میں کہتا ہوں اس وقت کے صحافی بھی جمع ہوئے ہوں گے جو لکھتے ہیں تاریخ، اور اس وقت جو شیعہ تھے وہ سارے پریشان ہوئے کہ قیس کو کیا ہو گیا ہے، اتنی عظیم شخصیت وہ علی سے برات کا اظہار کرے گی۔ بہرحال قیس ممبر کی طرف بڑھا، ممبر پہ بیٹھا، خدا کی حمد و ثنا کی، رسول پہ درود بھیجا، اس کے بعد کہا کہ یزید معاویہ کا بیٹا ہے، معاویہ ابو سفیان کا بیٹا۔ اب اگر آپ اس جملے پہ غور کریں، اس میں کوئی تعریف نہیں ہے، لوگ سارے متوجہ ہوئے جب کہا کہ یزید معاویہ کا بیٹا ہے، معاویہ ابو سفیان کا بیٹا ہے، کہا حسین وہ ہے جس کی طہارت کی گواہی قرآن نے دی ہے۔ مجھے بتائیں یہ گفتگو وہ جیل میں نہیں کر سکتا تھا؟ جیل میں سامنے کون ہے؟ کہا لوگوں کو تم جمع کرو، پیغام میں دوں گا۔ کہا حسین وہ ہے جس کی خاندان کی گواہی قرآن نے دی ہے۔ اے لوگوں سنو، حسین چند دنوں کے بعد کوفہ آنے والا ہے، تم سب حسین کی نصرت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تیاری ابن زیاد سے کی، پیغام حسین کا پہنچایا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ منصوبہ بندی ہوتی ہے جب خدا بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا کیس کوفے کے لوگوں کو جمع کر سکتا تھا؟ بھئی وہ تو ایک قیدی ہے۔ کوفے کے لوگوں کو کس سے جمع کرایا؟ ابن زیاد سے، حکومت کے کارندوں سے، اور پھر اس کا انجام بڑی دردناک شہادت ہے، دارالامارہ کی چھت سے پھینکا، وہ کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اپنا پیغام پہنچا چکا۔ یہاں پر آ کر موسیٰ نے کیا کہا؟ چونکہ یہ قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن سے سیکھتے ہیں کہ ظالم کی حکومت سے انسان کیسے استفادہ کر سکتا ہے۔ موسیٰ نے کیا کہا؟ کہا عید کے دن مقابلہ ہوگا، اور مقابلہ صرف صبح کے وقت نہیں، رات کے وقت نہیں، بلکہ دن کے وقت ہوگا تاکہ تمام لوگ موجود ہیں۔ اب فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا۔ میں نے کہا جب انسان خدا کی طرف ہجرت کرتا ہے، ولی کی ہاتھ میں پرورش پاتا ہے، تو پھر اس کی ہجرت کیسی ہوتی ہے؟ توجہ چاہتا ہوں۔ جیسے ہی جادوگر جمع ہوئے، اب آپ صرف تصویر ذہن میں رکھیے، تصور کیجئے، بہت بڑا میدان ہے، چونکہ ہم آیتوں سے ایسے گزر جاتے ہیں، بہت بڑا میدان ہے، اس میں بعض روایتوں کے مطابق 70,000 جادوگر، بعض کے مطابق 7,000، بعض کے مطابق 700، بعض کے مطابق 70۔ میں صرف 70 کو لیتا ہوں۔ 70 جادوگر کھڑے ہیں، مقابلے میں ایک موسیٰ کھڑا ہے، وہاں 70 جادوگر اور یہاں ایک موسیٰ، اور میدان میں تماشا کرنے والے سارے فرعون کے لیے تالیاں بجانے والے ہیں، کوئی موسیٰ کو حوصلہ دینے والا نہیں ہے۔ فرعون بھی بیٹھا ہے، فرعون کے سارے وزیر بھی بیٹھے ہیں، ارکان سلطنت بھی بیٹھے ہیں۔ میں کہتا ہوں نفسیات کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں؟ سارا مقابلہ، سارا میدان فرعون کے جادوگروں کے ساتھ ہے، موسیٰ کو حوصلہ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ جیسے جمع ہوئے تو ان فرعون کے جادوگروں نے فرعون سے کہا اِنَّ لَنَا أَجْرًا، کیا کہا ہمارے لیے کوئی اجر ہے؟ ان كُنَّ نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم موسیٰ کو شکست دیں تو کیا آپ ہمیں کوئی اجر دیں گے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں فرعون سے اجر مانگنے والا کیسا شخص ہو سکتا ہے؟ جو سر سے لے کر پاؤں تک کفر میں ڈوبا ہوا، جو ظلم سے محبت کرتا، ورنہ فرعون سے کون اجر مانگتا ہے؟ فرعون نے جواب میں کیا کہا؟ میں اس لیے محنت کر رہا ہوں کہ میں نے ایک نقطہ بتانا ہے آپ۔ فرعون نے کیا کہا؟ نعم، ہاں میں پیسے بھی دوں گا، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر تم جیت گئے تو میں تمہیں اپنا درباری بناؤں گا۔
دربار میں بیٹھانا یہ اتنا بڑا منصب تھا کہ جب فرعون کے جادوگروں نے سنا، چونکہ فرعون وہ آدمی تھا کہ مصر کے لوگ دیکھنے کے لیے ترستے تھے، اب جیسے ہی کہا نا کہ میں تمہیں اپنا درباری بناؤں گا، خوش ہو کے میدان آئے اور میدان میں موسیٰ سے کہا تم رسی پھینکو گے یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ چونکہ خدا پر اعتماد کرتا تھا کہا پہلے تم رسیوں کو پھینکو۔ جیسے ہی انہوں نے رسیاں پھینکنی شروع کی تو کہا وَبِعِزَّتِ فِرْعَوْنَ، اس تعبیر پہ غور کریں اور ہجرت کا مفہوم ذہن میں رکھیں، کہا فرعون کی عزت کی قسم آج ہم غالب آئیں گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں ہم کس کی عزت کی قسمیں کھاتے ہیں؟ جو ہمیں عزیز ہو۔ ہمارے معاشرے میں، آپ کے معاشرے میں حضرت ابوالفضل عباس کی قسم زیادہ کھائی جاتی ہے، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ ہم بہت محبت کرتے ہیں۔ انسان ہمیشہ اسی ذات کی قسم کھاتا ہے جس سے محبت کرتا ہو۔ یہاں فرعون کے جادوگر کیا کہتے ہیں؟ فرعون کی نہیں، فرعون کی عزت کی قسم، یعنی فرعون بھی محبوب، فرعون کی عزت بھی محبوب۔ کہا فرعون کی عزت کی قسم آج ہم موسیٰ کو شکست دیں گے۔ جیسی ہی رسیاں پھینکی وہ سانپ نہیں بنی بلکہ لوگوں کو سانپ نظر آنے لگی، چونکہ جادوگر کیا کرتے ہیں؟ جادوگر آنکھوں پر جادو کرتے ہیں، وہ چیزوں کو تبدیل نہیں کرتے۔ خدا خود کہتا ہے قرآن میں وَسَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ، لوگوں کی آنکھوں پہ جادو چل گیا، وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور وہ بہت بڑا جادو کر گئے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں خدا اگر کہے کہ وہ بہت بڑا جادو کر گئے تو وہ کتنا بڑا جادو ہوگا؟ خدا کہتا ہے نا قیامت قریب ہے۔ کب کہا تھا؟ آج سے 1400 سال پہلے، پتہ نہیں اور کتنے سال لگیں گے قیامت کے آتے آتے، کتنے 100 سال لگیں گے، یعنی اتنی دور چیز کو خدا قریب سمجھ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں خدا جس کے بارے میں کہے کہ وہ جادو عظیم ہے تو وہ کتنا عظیم ہوگا۔ سورہ اعراف میں ہے وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، بہت بڑا جادو کر گئے۔ اب جیسے ہی لوگوں کو رسیاں سانپ نظر آنے لگی تو حضرت موسیٰ خوف کھا گئے۔ قرآن کہتا ہے وَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، موسیٰ دل میں خوف کا شکار ہوا۔ اوجس اس خوف کو کہتے ہیں کہ جو دل میں تو ہو لیکن چہرے پہ اس کا اثر ظاہر نہ ہو۔ چہرے پہ تو ظاہر نہیں کرنا تھا چونکہ سامنے دشمن کھڑا تھا۔ امیر المومنین سے کسی نے پوچھا کہ حضرت موسیٰ کس چیز سے خوف زدہ ہوئے؟ کہا کہ وہ اپنی جان پر خوفزدہ نہیں تھے بلکہ وہ اس بات سے خوفزدہ تھے کہ ایسا نہ ہو لوگ جادو دیکھ کر جادوگروں کی واپس چلے جائیں اور مزید گمراہ ہو جائیں۔ دیکھیں انبیاء کو کتنی محبت ہوتی ہے انسانوں سے، وہ ان لوگوں کے لیے پریشان ہوئے۔ اب سنیں، جیسی ہی ان کی رسیاں سانپ نظر آنے لگی، یہاں خدا کی طرف سے آواز آئی لا تخف موسیٰ، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے پیچھے ہیں، تم اپنے دائیں ہاتھ میں جو چیز ہے اس کو پھینکو۔ اب میں کہتا ہوں یہ کیوں نہیں کہا کہ عصا کو پھینکو؟ سورہ طٰہٰ میں ہے جو تمہارے دائیں ہاتھ میں چیز ہے اس کو پھینکو۔ بھئی عصا کیوں نہیں کہا؟ عصا اس لیے نہیں کہا کہ خدا بتانا چاہتا تھا کہ جو موسیٰ کے دائیں ہاتھ میں ہیں، ہم چاہیں تو عصا ہو، ہم چاہیں تو اژدہا بنے، اس کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ ہمارے اشارے کا انتظار کرتا ہے۔ اگر ہم چاہے تو خشک لکڑی بنائیں، ہم چاہے تو اسی خشک لکڑی کو حرکت کرتی ہوئی جاندار چیز، یہ خدا کی قدرت ہے۔ جیسے ہی کہا کہ تم اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑے ہوئی چیز کو پھینکو، موسیٰ نے جیسے پھینکا، سورہ طٰہٰ کہتی ہے کہ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، موسیٰ کا عصا جو اژدہا بنا وہ ان کے رسیوں کو کھاتا گیا۔ یہ منظر دیکھتے ہی قرآن نے ایک عجیب تعبیر استعمال کیا، کہا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ جو لوگ فرعون کی عزت ڈھونڈنے کے لیے آئے تھے وہ سارے کے سارے سجدے میں گر پڑے۔ کیوں؟ چونکہ سامنا خدا کے ولی سے ہے، جو خدا کے ولی کو مان لیتا ہے وہ پھر ایسے بنتا ہے۔ صرف یہ نہیں، میں نے آپ سے کیا کہا کہ یہ وہ جادوگر تھے جو سر سے لے کر پاؤں تک کفر میں ڈوبے ہوئے تھے، جو فرعون کی عزت سے محبت کرتے تھے۔ اب جیسے ہی سجدہ کیا، نہ کسی مدرسے میں پڑھا ہے، نہ کسی یونیورسٹی میں پڑھا ہے، نہ کسی کے پاس گئے ہیں، فوراً کہنے لگے آمنا برب العالمین، ہم نے عالمین کے رب پر ایمان لا لیا۔ لمحوں میں یہ پتا چلا کہ اس دنیا کا بنانے والا کوئی خدا ہے۔ کیا معرفت ہے عزیزان گرامی،
یہ نہیں کہا ہم اللہ پر ایمان لائے، کہا ہم اس ذات پر ایمان لائے جس نے یہ پوری کائنات بنائی۔ اچھا جب یہ کہا نا تو فرعون کہہ سکتا تھا، گمان کر سکتا تھا کہ یہ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی تو اپنے آپ کو رب سمجھتا تھا۔ فوراً کہا رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے ہم نے اس پر ایمان لا لیا ہے۔ اچھا آپ نے ان آیات میں غور کی، جب کہا نا رب العالمین یہ توحید ہے، ایک لمحے میں توحید پر ایمان لائے، اور کہا بے رب موسیٰ و ہارون یہ رسالت ہے، توحید پر بھی ایمان لائے اور رسالت پر۔ اب صرف ایک چیز رہتی تھی، وہ کیا؟ وہ قیامت۔ اب سنیے گا، جیسے کہا نا ہم نے عالمین کے رب پر ایمان لا لیا ہے اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لا لیا ہے، آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ اس میدان میں فرعون کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ فرعون کے سارے جادوگر موسیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر گئے۔ اب ہم کہتے ہیں نا زیارت وارثہ میں، السلام علیکم یا وارثہ موسیٰ کلیم اللہ، اے موسیٰ کے وارث حسین تجھ پر ہمارا سلام ہو۔ میں کہتا ہوں وہ کون سی وراثت ہے جو یہاں کربلا میں موجود ہے؟ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ موسیٰ کی کون سی وراثت کربلا میں نظر آتی ہے؟ میں کہتا ہوں جیسے موسیٰ نے 70 جادوگروں کو فرعون سے چھین کر اپنے ہاتھ پہ بیعت کرائی، ویسے ہی کربلا میں ہر یزید کی فوج کو چھوڑ کے حسین کے پاس آتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی موسیٰ کی وراثت ہے۔ اب جیسے کہا نا کہ ہم نے عالمین کے رب پر ایمان لا لیا ہے۔ کون ہے عالمین کا رب؟ جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ اس کے بعد فرعون کی بڑی بےزتی ہوئی۔ فرعون نے کیا کہا؟ توجہ چاہتا ہوں، کہا آمنتم قبل ان آذن لکم، تم ہماری اجازت کے بغیر ایمان لائے۔ یعنی یہ حکمران اتنی بدبخت چیز ہوتی ہے کہ جب لوگ ایمان لاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم سے اجازت طلب کرو، یعنی ان کا بس چلے تو یہ عقیدہ بھی لوگوں کو اپنی مرضی کا کرائیں۔ فرعون نے کیا کہا؟ تم ہماری اجازت کے بغیر ایمان لائے۔ حضور ایمان میں کون سی اجازت ہوتی ہے؟ تم ہماری اجازت کے بغیر ایمان لائے۔ کہا اچھا لو قطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، اب میں تمہیں سزا دوں گا۔ سزا کیا ہے؟ دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، بایاں پاؤں دایاں ہاتھ، میں ان کو کاٹوں گا۔ ولا اسلبنکم فی جذوع النخل، اور میں تم سب کو سولی پہ چڑھا دوں گا، سب کو پھانسی پہ چڑھا دوں گا۔ اب چونکہ ہجرت کر چکے تھے تو فوراً کہنے لگے لا دیر انا الی ربنا لمنقلبون، کہا ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، ہم اپنے رب کی طرف جانے والے ہیں۔ یہ قیامت ہے، یعنی چند لمحوں میں رسول پر ایمان، اللہ پر ایمان اور قیامت پر ایمان۔ یعنی فرعون کے جادوگروں کو یہ بھی پتہ چلا کہ آخرت ہے جہاں واپس لوٹ کے جانا ہے۔ اس سے بھی بڑی بات میں نے ایک جگہ پر آیت پڑھی، اس آیت میں کیا کہا؟ جب فرعون نے کہا نا کہ میں تمہیں سزا دوں گا تو کہا فقض ما انت قاض، تو جو سزا دینا چاہتا ہے ہمیں دو۔ کیوں؟ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تمہارے ہاتھ میں صرف یہ دنیا ہے، آخرت نہیں ہے۔ میں حیران ہو گیا، حضور چند لمحوں میں خدا کا بھی علم، رسول کا بھی علم، قیامت کا بھی علم، یہ کیا؟ چونکہ فرعون کو چھوڑ کر خدا کے ولی کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اور انہوں نے موسیٰ سے یہ بھی نہیں کہا کہ حضرت آپ تو بچ گئے، ہمیں قتل کیا جا رہا ہے۔ سب کو قتل کیا، کہا آپ کو تو کوئی قتل نہیں کر رہا، یہ بات نہیں کی۔ بے عین ہی کربلا میں ہمیں نہیں ملتا کہ کسی نے امام حسین سے کہا ہو کہ ہم آپ کی وجہ سے قتل ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا امام حسین نے کیا کہا شب عاشور، یہ روایت ہے امام زین العابدین سے۔ وہ کہتے ہیں میں بیماری کی حالت میں جب خیموں کے قریب ہوا، میرے بابا نے سب کو جمع کیا تھا، تو میرے بابا نے کہا کہ اب رات کا وقت ہے، ان جادوگروں، موسیٰ کے جادوگروں، اور عجیب ہے میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں پروردگار ہماری بھی وہی عاقبت ہو جو فرعون کے جادوگروں کی تھی۔ دن کے وقت کافر تھے، رات کے وقت شہادت کا سرخ لباس پہن کے خدا سے ملے۔ دو چیزیں زمین پہ پھینکی تھی، ایک اپنی رسیاں پھینکی، جب رسیاں پھینکی اس وقت خدا کے دشمن تھے، اور دوسرا اپنے آپ کو پھینکا، جب اپنے آپ کو پھینکا تو خدا کے دوست بن گئے تھے۔ کیا عاقبت پائی ہے عزیزان گرامی، چند لمحوں میں ولی کی نگاہ دیکھے۔ امام حسین نے جب سب کو جمع کیا تو کیا کہا؟ کہا رات کا وقت ہو چکا ہے، ان اللیل قد غشیکم، رات نے تم سب کو ڈھانپ لیا ہے، رات کا پردہ ہے، لہذا اس کو
اپنی سواری بنا کر یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ یہ لوگ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں. فَإِنَّهُمْ يَطْلُبُونَنِي فَإِنْ وَجَدُونِي، اگر مجھے پالے تو دوسروں کسی کا بھی نہیں پوچھیں گے. اچھا جب کہا نا جاؤ، کہا میں اپنی بیعت کو اٹھا دیتا ہوں. اور ایک روایت میں ہے کہ کہا میں آپ کی شفاعت بھی کروں گا. میں آپ سے کہتا ہوں اگر امام آپ سے کہے کہ میں آپ کی شفاعت کروں گا، آپ چلے جائیں. ہم تو شفاعت کو ڈھونڈ رہے ہیں نا. امام حسین نے دکھانا تھا اپنے صحابیوں کے بارے میں، دنیا کو دکھانا تھا کہ یہ لوگ میرے پاس جنت کے لیے نہیں آئے تھے، ان کو جنت کی خواہش نہیں تھی، یہ صرف اپنی امام کی بات ماننے کے لیے آئے تھے. ہمارا امام کیا کہتا ہے؟ کہا تم چلے جاؤ. اب ان جادوگروں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ خدا کس طرح سے ہجرت کرنے والوں کو کامیابی عطا کرتا ہے. جیسے ہی کہا کہ آپ چلے جاؤ، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ تم میں سے ہر ایک میرے اہل بیت میں سے ہر ایک کو لے لیں اور یہاں سے چلے جائیں، مجھے تنہا چھوڑیں. کتنا بنیاز ہے یہ حسین. اور میں ایک جملہ یہاں کہتا ہوں کہ حبیب کی کتنی منزلت ہے. یہاں دوستوں کو کہہ رہے ہیں تم چلے جاؤ، حبیب کو کہتے ہیں تم کوفے سے آؤ. کتنی منزلت ہے حبیب ابن مظاہر کی. پتہ ہے کیا جواب دیا اصحاب نے؟ ایک نے اٹھ کے کہا کہ حسین ہم تجھے چھوڑ دیں تیرے بعد زندہ رہیں؟ کہا ہم تیرے بعد زندگی پہ لعنت بھیج دیں. قبح اللہ العیش بعدک، ہم تمہارے بعد زندگی پر لعنت بھیجتے ہیں. یہ کس نے کہا؟ یہ جملہ حضرت عباس کا تھا. سب سے پہلے حضرت عباس اٹھے، اس کے بعد مسلم بن اوسجا اٹھے. اس نے تاریخ کا وہ مشہور جملہ کہا. وہ جملہ کیا تھا؟ کہا یا امام لو اقتل، اگر میں قتل کر دیا جاؤں، ثم احرق، پھر مجھے جلا دیا جائے، ثم انشر فی الہوا، پھر میری رات کو ہوا میں منتشر کر دیا جائے، اگر 70 دفعہ بھی یہ کام میرے ساتھ ہو میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا. یہ جنت کے لیے آئے تھے. جب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو وہاں ایک صحابی بیٹھا تھا، اس کو خبر ملی کہ آپ کا ایک بچہ ری جو آج تہران کہلاتا ہے اس کے حدود میں پکڑا گیا. امام حسین نے کہا جاؤ میں تجھے اپنی بیعت سے آزاد کرتا ہوں، جاؤ اپنے بچے کو آزاد کرو. تو کہا یہ عجیب جملہ ہے، کہا مجھے صحرا کے درندے کھائیں اگر میں آپ کو چھوڑ دوں. اس وقت امام حسین نے 5 لباس عطا کیے اس کے بیٹے کو، کہا جاؤ اپنے بھائی کو رہا کرو. اور ایک عجیب صحابی، بس اسی کی ذکر کر کے میں آج آپ کی زحمتوں کو تمام کروں، جس کا نام کیا ہے؟ جان. ہمیں حق ہے کہ ہم اس کا ذکر کریں. جان کون ہے؟ یہ ابو ذر کا غلام تھا، حبشی، سیاہ فام جسے کہتے ہیں. عاشور کے دن امام حسین کے پاس آیا، کہا مولا مجھے جنگ کی اجازت دیجیے. تو مولا نے کہا کہ آپ ہماری خدمت کے لیے اس لیے آئے تھے کہ آپ ہمارے پاس دنیا کی نعمتوں کو دیکھ لیں، خوشیوں کو دیکھ لیں. کہا جان ابھی جاؤ، ابھی ہم مصیبت میں ہیں، ہم آپ کو اللہ کی راہ میں آزاد کرتے ہیں. جان نے جیسے ہی یہ جملہ سنا تو جان نے ایک عجیب عبارت پیش کی. میں کہتا ہوں یہ ایسی عبارت تھی کہ جس کو سن کے امام حسین کے صبر کے سمندر میں طوفان پیدا ہو گیا. کیا کہا؟ کہا مولا تم مجھے اس لیے اجازت نہیں دیتے کہ میرا رنگ سیاہ ہے اور میرے پسینے سے بدبو آتی ہے. کہا میں غلام ہوں، لیکن مولا اللہ کی قسم اس وقت تک آپ کو نہیں چھوڑوں گا جب تک میں اپنا سیاہ خون اس پاک خون کے ساتھ ملا لوں. امام حسین نے جیسے ہی یہ بات سنی کہا جان میں نے آپ کو خدا کی راہ میں اجازت دی تھی، جاؤ لڑو. جیسے ہی لڑے، جیسے ہی اپنی سواری سے گرے، امام حسین کو آواز دی. امام حسین آئے، جان کو اسی زانو پہ رکھا جس زانو پہ اکبر کا سر رکھا تھا. اللہ میں بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں جان کو. اور جان نے روتے روتے مولا سے کہا مولا میرے لیے دعا کرے کہ میرا رنگ سفید ہو جائے، میرے لیے دعا کرے کہ خدا میرے جسم سے خوشبو برسائے. امام حسین نے جیسے ہی یہ جملہ سنا تو ایک دفعہ ہاتھوں کو بلند کر دیا، کہا پروردگار جان کے چہرے کو سفید کر دے، جان کے جسم کو خوشبودار کر دے. پروردگار جان کو قیامت میں ہم سے جدا نہ کرنا. تاریخ کہتی ہے کہ جو شخص جان کے لاشے کے پاس سے گزرتا تھا مشک و عنبر کی خوشبو سونگتا تھا. کیا عجیب صحابی تھے. میں کہتا ہوں جب جان کا یہ مقام ہے تو جو اہل بیت کربلا میں شہید ہوئے ان کا کیا مقام ہوگا. آج میرا دل کر رہا ہے
کہ دو ایسے کم سن شہیدوں کی شہادت پڑھوں، اللہ اکبر، کہ جسے تاریخ میں اون محمد کے نام سے ذکر کیا ہے۔ مقتل میں لکھا ہے کہ جب امام حسین مکہ سے روانہ ہوئے، ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضرت عباس سے کہا مولا نے حضرت عباس سے کہا میرے بھائی یہاں پہ پڑاؤ ڈالو۔ تو حضرت عباس نے دست ادب جوڑ کے کہا مولا عموماً یہاں پڑاؤ نہیں ڈالا جاتا، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ مدینے سے میرا ایک مہمان آنے والا ہے۔ جیسے ہی پڑاؤ ڈالا گیا، کچھ لمحوں کے بعد ایک شخص آتا ہے جسے دنیا عبداللہ ابن جعفر کے نام سے یاد کرتی ہے، حضرت شہزادی زینب کا شوہر عبداللہ ابن جعفر آئے، ساتھ میں 2 گلدستے اون و محمد، 8-9 سال کی عمریں۔ جیسے ہی مولا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بی بی زینب کو بھی یہ خبر پتہ چلی کہ عبداللہ ابن جعفر آئے ہیں، تو بی بی کو یہ خوف محسوس ہوا کہ ایسا تو نہ ہو کہ عبداللہ مجھے اپنے بھائی سے جدا کرے اور مجھے یہ کہے کہ زینب چلو مدینہ چلتے ہیں۔ اس لیے دل میں کہا کہ جب عبداللہ قریب آئے گا تو میں کہوں گا عبداللہ خدا کے لیے مجھے اپنے بھائی حسین سے جدا نہیں کرنا۔ میں کہتا ہوں بی بی یہاں تو آپ اپنے بھائی کے ساتھ ہو، لیکن سلام ہو آپ پر عصر عاشور، جب امام حسین گودالے قتلگاہ میں گرے تو مجھے نہیں معلوم وہ وقت آپ پر کیسے گزرا۔ بہرحال عزیزو، جیسے ہی عبداللہ خیمے میں داخل ہوئے، مولا کو سلام کیا، حال احوال پوچھا، تھوڑی دیر کے بعد کہا مولا میں اپنی بیوی سے ملنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی بی بی زینب کے خیمے میں گئے، سلام کیا، بی بی نے فوراً کہا عبداللہ مجھے بھائی حسین سے جدا نہیں کرنا۔ کہا بی بی میری یہ ہمت کہ میں آپ کو بھائی سے جدا کروں؟ میں تو یہ 2 گلدستے لایا ہوں، اگر آپ کے بھائی میں کوئی سخت وقت آئے تو ایک گلدستہ میری طرف سے اور ایک گلدستہ اپنی طرف سے پہنچائے۔ ہاں بی بی کم سن ہے، ایسا نہ ہو لشکر کو دیکھ کر گھبرا جائے، آپ نے ہمت ضرور باندھنی ہے۔ بس عزیزو، یہ 2 گلدستے کربلا میں آئے، شب عاشور ماں کے سامنے بیٹھے ہیں، ماں وصیت کر رہی ہے۔ کہا بیٹا 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر لڑتے لڑتے فرات پہ پہنچ جاؤ تو پانی نہیں پینا۔ اللہ اکبر، علی کی غیرت مند بیٹی ہے۔ کہا ماں پانی کیوں نہ پیے ہیں؟ کہا بیٹا خیموں میں اصغر پیاسا ہے، خیموں میں سکینہ پیاسی ہے، ایسا نہ ہو سکینہ پیاسی رہے اور تم پانی پیو۔ بڑے بیٹے سے کہا چھوٹے بھائی کا خیال رکھنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تک یکجا رہو گے تمہاری قوت یکجا رہے گی۔ چونکہ کم سے حیدر کرار کی بیٹی تھی، جنگ کے فنون سے واقف تھی۔ تیسری عجیب وصیت کی ہے۔ کہا تیسری وصیت یہ ہے کہ اگر عمر سعد کے خیمے تک پہنچو تو اس ملعون کو قتل کرنا، ہو سکتا ہے میرا بھائی حسین بچ جائے۔ اللہ اکبر۔ بس عزیزو، یہ خوب لڑے، شہادت پیش کی۔ جب مولا دونوں کو خیموں میں لائے تو تھوڑی سی رمق باقی تھی۔ بڑے بیٹے نے کہا ماں ہم فرات ضرور پہنچے تھے لیکن ہم نے پانی نہیں پیا۔ اللہ اکبر۔ بس عزیزو، ماں نے کبھی بھی ان بچوں کا گریہ نہیں کیا۔ کوفہ گئی، اپنے بھائی حسین کو روتی رہی، شام گئی، اپنے بھائی حسین کو روتی رہی، اپنے بیٹوں کو یاد نہیں کیا۔ جب 40 کی شب یہ سارے سر واپس آنا شروع ہوئے، جب امام حسین کا سر آیا، بی بی زینب اٹھی، سر کا استقبال کیا، قاسم کا سر آیا، ام فروہ نے استقبال کیا، علی اکبر کا سر آیا، ام لیلہ نے استقبال کیا۔ جب یہ 2 سر آئے کوئی استقبال کے لیے نہیں اٹھا۔ شام کی عورتوں نے کہا ان کی ماں نہیں ہے۔ بی بی زینب نے تڑپ کے کہا ارے ایسا نہ کہو، ان کی ماں زندہ ہے۔ لیکن زینب کیا کرے، اپنے بچوں کو روئے یا بھائی کا گریہ کرے؟ بس عزیزو، تھوڑی سی زحمت، واپس آئی۔ جیسے واپس آئی مدینہ تو 4 مہینے گزر گئے، اپنے گھر نہیں گئی۔
عبداللہ ابن جعفر امام کی خدمت میں آئے، کہا مولا وہ بھی تو زینب کا گھر ہے، مولا زینب اپنے گھر نہیں آتی، مولا اپنی پھوپھی سے کہو۔ یہ روایت طبقات ابن سعد کی ہے جو ہماری کتاب نہیں ہے، تاریخ کی بہت بڑی کتاب ہے جسے ایک بہت بڑے مورخ نے لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عبداللہ نے امام سے کہا کہ مولا بی بی اپنے گھر نہیں آتی، مولا میرا دل گھر میں نہیں لگتا، میرے بچے بھی کربلا میں شہید ہوئے، مولا گھر خالی ہے۔ بی بی کے پاس جب مولا آئے، کہا پھوپھی اماں عبداللہ آئے تھے اور کہہ رہے تھے آپ گھر چلی جائیں۔ پھر ایک دفعہ بی بی نے کہا میں اس گھر میں کیا کروں گی، اس گھر میں نہ اون ہے نہ محمد، لیکن آپ کا حکم ہے، آپ زمانے کے امام ہیں۔ بی بی اپنے گھر واپس آئی، جیسے آئی عبداللہ نے دیکھا، رونا شروع کیا، زینب پہچانی نہیں جاتی، زینب پہچانی نہیں جاتی۔ بی بی نے کہا عبداللہ مجھے کیسے پہچانو گے، میرا حسین جیسا بھائی شہید ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا عبداللہ کیوں بلایا؟ کہا بی بی میں نے ایک سوال کرنا ہے، بس عزیز و زحمت ختم کر رہا ہوں، عجیب روایت ہے۔ کہا بی بی میں نے ایک سوال کرنا ہے۔ بی بی نے کہا اون محمد کے بارے میں پوچھو گے؟ ایک دفعہ کہا ارے ان کا کیا تذکرہ، جب اکبر نہ رہا، جب قاسم نہ رہا تو اون محمد کی کیا بات ہے، وہ تو غلام تھے۔ کہا اچھا یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ میں دربار کیسی گئی تھی؟ کہا نہیں بی بی یہ سوال بھی نہیں کرنا۔ کہا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ عزیزو ایک عجیب سا سوال کیا، میں بہت تھکا ہوا ہوں، پتہ نہیں وہ سوال میں بیان کر سکوں گا۔ کہا بی بی جب میں جنگ صفین میں مولا کے ساتھ گیا تھا، آپ کے بابا کی صف میں لڑ رہا تھا، بڑھ بڑھ کے حملے کر رہا تھا، تو مجھے مولا نے کہا کہ عبداللہ تم بہت بہادر ہو لیکن حسین تم سے زیادہ بہادر ہے۔ بی بی میری بڑی خواہش رہی کہ میں اپنے حسین کی جنگ دیکھوں، بی بی یہ تو بتا کربلا میں حسین کیسے لڑے؟ یہ سوال پوچھنا تھا کہ بی بی کی آنکھوں میں روشنی آئی۔ کہا عبداللہ کیسا سوال پوچھا ہے، عبداللہ جانتے ہو حسین کیسے لڑے؟ کہا میرا بھائی خوب لڑا، لیکن جانتے ہو کب لڑے؟ اس وقت لڑے جب اکبر نہیں تھا، جب عباس نہیں تھا، جب اون محمد نہیں تھے، جب قاسم ابن حسن نہیں تھا، میرے بھائی لڑتے تھے اور میدان میں پکارتے تھے العطاش، ہائے پیاس نے حسین کو قتل کر دیا۔ عزیزو کیسی پیاس ہے، صرف ایک جملہ سنیے کہ ایسی پیاس ہے کہ جسے سب نے یاد کیا ہے۔ شمر کہتا ہے کہ میں جب امام حسین کے قریب ہوا تو میں نے دیکھا کہ حرکت کر رہی ہے، امام حسین کے ہونٹ حرکت کر رہے ہیں۔ کہا میں نے جب اپنے کان قریب کیے تو میں نے دیکھا حسین آہستہ آہستہ کہہ رہے ہیں ہائے مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ عزیزو یہ وہ پیاس ہے کہ جب امام زمانہ ظہور کریں گے تو سب سے پہلے جملہ کہیں گے دنیا والوں میں اس کا بیٹا ہوں جسے کربلا میں پیاسا شہید کیا۔ قبول فرما میرے کریم پروردگار، جو مومنین تشریف فرما ہے سب کی مشکلات دور فرما۔ بار الہ جن کے رزق کے مسائل ہیں ان سب کے رزق حلال میں اضافہ فرما۔ بار الہ میرے کریم پروردگار اور محمد کی بے کسی کا واسطہ جو مومنین بے روزگار ہیں ہمارے جوان ان سب کو روزگار عطا فرما۔ پروردگار جو ہمارے نوجوان تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو کامیابی اور کامیابی
حکمرانی عنایت فرما. پروردگار ہمیں اس دنیا میں اہل بیت کی معرفت اور آخرت میں اہل بیت کی شفاعت عنایت فرما. پروردگار ایک دعا جو میں اپنی ہر مجلس میں کرتا ہوں، کچھ حاجات ایسی ہیں جن کا تذکرہ زبانوں پہ نہیں ہو سکتا. پروردگار تو علیم بذات صدور ہے، ہماری ان تمام حاجات کو پورا فرما. بار الہ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تاجیل عنایت فرما. بار الہ جو مومنین مریض ہے دعا سے تنگ نہیں ہونا. بیمار امام کا صدقہ، باب الحوائج کا صدقہ، سب کو صحت اجر و کامل عنایت فرما. پروردگار اس وقت فلسطین کے مظلومین ان پہ بہت ظلم ہو رہا ہے، ان کے بچوں کو مارا جا رہا ہے. اس وقت تک 40,000 سے زیادہ بچے شہید ہو گئے ہیں. پروردگار ان مظلومین کی نصرت فرما. پروردگار اسرائیل جو اس وقت خونخوار بھیڑیے کی طرح ان پر ظلم کر رہا ہے، ان کے اور ان کے تمام ساتھیوں کو خوار و ذلیل فرما. پروردگار جتنی بھی مقاومت کی تنظیمیں ہیں ان سب کو کامیابی اور کامرانی عنایت فرما. یہاں کے مومنین اور جو خصوصاً اس امام بارگاہ میں خدمت کرتے ہیں بانیان مجلس، سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. آخری دعا پروردگار ہم سب کو اس مجلس کے صدقے میں، امام حسین کے صدقے میں، اون محمد کے صدقے میں قیامت کے دن حضرت ابو طالب علیہ السلام سب میں محشور فرما. امین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ماتم حسین. برادران بعید و سیدی نزدیک است. از زمین کیا فریاد بزن لبیک یا حسین. لبیک یا حسین.